چونکہ ایک پیغام ہے، وہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اتنے لمبے نہیں کہ بہت سارے اور بھی پڑھنے والے ہیں اسے۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص پیغام جو ہماری کسی بھی تفسیر میں مفسرین نے یہ پیغام نہیں دیا، جب یہ نہیں آیا تو اب ضروری ہے جہاں جہاں موقع ملے وہاں یہ دہرانا مقصود نہیں، پہنچانا مقصود ہے۔ آپ کہیں گے دہرا رہے ہیں، دہرا نہیں رہے۔ جن کے ذہنوں تک یہ مفہوم نہیں پہنچا وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جائیں، آگاہ ہر آدمی آگاہ ہو جائے کہ حقیقت میں قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، ترجمے کیا ہوئے ہیں، حقیقت کیا ہے۔ سمجھ آئی جناب؟ دیکھیں اب اسی آیہ کریمہ کو اسی تھوڑے سے وقت میں یوں شروع کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ دیکھیں بات یہیں سے خالق نے شروع کر دی ہے۔ دیکھیں آیت کا نشان 164 نمبر، اور سورت کا نام اللہ نے خود رکھا آل عمران، اور انہیں فرمایا اے اللہ یہ آل عمران تو نے کب سے نام رکھا؟ فرمایا جب سے قرآن بنا ہے۔ وہ تو سمجھ آ گئی، معلوم ہے جب سے قرآن بنا ہے۔ عادل اللہ نے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا ہے تو پھر مان لو نا، انکار نہ کرو، مان لو۔ نام تب رکھا جاتا ہے جب نام والا پہلے موجود ہو۔ اور یہ فرما رہے ہیں نام کب رکھا جاتا ہے؟ بچے کا نام آپ پہلے بہت کم رکھتے ہیں، لیکن آ جاتا ہے تب رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے جو نام رکھا ہے بسم اللہ سے، کیونکہ بالکل ٹائم کے اندر، مجھے صحیح نے فرمایا ٹائم کے اندر ہی بات آل عمران رکھ کے فرمایا ہے لوگوں صرف تمہاری حقیقتوں کو جگانے کے لیے میں نے اس کا نام رکھ دیا آل عمران۔ اب تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو، لیکن اعلان توحید کا سن لو، جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا۔ رہنا حیدری، اس آل عمران کی پہلی فرد کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اب نہیں دنیا کو سمجھ آئی جس کی پہلی فرد امیر المومنین ہو، جس کا بیٹا امیر المومنین ہو، پھر باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ خوش نہیں ہو؟ جناب علی کون ہے؟ امیر المومنین۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جناب علی ایک جملہ فرماتے ہیں، اپنے ہونے کو ہونا بتانے کے لیے فرماتے ہیں، لوگوں بے خبر لوگوں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ نہج البلاغہ بھی سن، علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ دوسرا لفظ کو اسی کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے، نہج البلاغہ میں آگے لکھا ہے۔ فرمایا توحید کے لیے جناب علی فرماتے ہیں ہوا یقول لا بلفظ، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں۔ اور نہیں فرما علی فرما رہے ہیں، دیکھیں خیال کرو نا یار، اللہ کہتا ہے ہوا یقول، وہ کہتا ہے لا بلفظ، وہاں لفظ نہیں۔ مولا جب لفظ نہیں تو آواز بھی نہیں۔ لفظوں میں تو الفاظ آتے ہیں نا، الفاظ آواز بھی نہیں، کہتا بھی نہیں۔ کہوں اور میں جملہ کہوں، مولا آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے وہاں لفظیں نہیں، مولا جب آواز ہی نہیں اور وہ کہہ رہا ہے، علی آقا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ توحید کو کہہ رہی ہے؟ اور میں جملہ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، علی فرماتے ہیں میں ہی تو لسان اللہ ہوں، اس کے لسان زبان میں ہوں۔ یہ علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میں جملہ ضرور کہوں گا، علم کلام میں اسی ہوا پہ بحث ہوئی، ہوا پہ کتنی بحثیں ہوئی کہ ہوا کیا ہے اور وا مل کے اللہ کا ذاتی نام ہو گیا۔
خدا جانے ہے اور واہ میں کون سا کمال ہے۔ ہوگا اس کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام۔ یہ کہہ کے انہوں نے کہا اس کو ذاتی نام ہوا دے کے علی نے یہی تو کہا ہے لوگوں، وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں۔ وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں۔ اللہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے یار، میں کیا کر، آج بھی دعویٰ ہے، اس لیے دعویٰ ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا۔ علی فرماتے جو عقل میں آئے وہ مخلوق ہوتا ہے، اللہ عقل میں نہیں آتا۔ اپنے وحدت کے جابوں کو جلی کہتا ہے، واہ، اپنی وحدت کے جابوں کو جلی کہتا ہے، جبکہ یاد میں قرآن علی کہتا ہے۔ یاد ملت علی خود کو خدا کہنا ہے، اللہ جبکہ اپنے چہرے کو علی کہتا ہے۔ علی حق بنا رہا ہر زبان میں علی علی ہو رہا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نا جناب نے بہت اچھی بات فرمائی۔ بس دیکھیں، اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ کیوں بلا؟ اچھا کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا تو ہم سورہ ترائے آدمی ترائے لاؤڈ سپیکر تھے، کہاں سے میں لے آؤں؟ ترائے لاؤڈ سپیکر جوان آدمی میں بوڑھا آدمی، اب وہ سوالی سور کہاں سے لاؤ؟ آپ کہتے ہیں اس سے اونچی سور ہو تو سنیں گے، پھر موجائن سے ہم شادی آتے پھر وہی زور لاؤں گے، سمجھ آئی؟ علی فرماتے ہیں اللہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں، یہ کہہ کے فرماتے ہیں لوگوں دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، جب تک جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ مانا نہیں جاتا۔ تو پھر دلیل کس کے لیے ہے؟ دعوے کے لیے دلیل۔ جب دعوے کے لیے دلیل ہے بات تو صاف ہو گئی، پھر جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل ہے۔ جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل ہوگی۔ علی اللہ نہیں، جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل ہوگی، جیسا دعویٰ ہوگا ویسی دلیل ہو جائے۔ یہ پہچان ہے حیدری، یہ پہچان ہے توحید۔ اب یہ پہچان کے لیے آج 12واں پہچان میں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ نے پہچان کرنا، اپنی ذات کی پہچان کرانے کے لیے کیا کیا؟ 12ویں کو لوگوں میں غائب کر دیا، اسے غائب بنا کے اپنی ذات کے غائب ہونے کی دلیل بنا۔ یہ وجود میں غائب ہے، میں ذات میں غائب ہوں، یہ لوگوں میں رہ کے غائب۔ ٹھیک ہے، یہ میرا 12واں امام علامہ ہلی، آپ نے نام سنا ہوگا، ہلے میں رہتا ہے شاہ جی، ہلے میں، ہلے سے جناب علی کو سلام کرتا ہے، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں بابا، دیکھو کیسے خوش ہو حیدری، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا ہے۔ جب جواب آتا ہے یہ علامہ ہلی، علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میرے کسی، یہ سنا دیتے ہیں، میرے علاقے میں محلے میں ایک سنی صاحب نے شیعوں کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی، کتاب ان ساری گلا کھولنا نہیں، بس اتنی گل ہے، بس ہمارے خلاف بڑی کتاب لکھی، کسی کو نہیں دیتا تھا۔ علامہ ہلی کو جب پتہ لگا کہ فلاں صاحب نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، کہا کہ میں کتاب کسی طرح حاصل کروں تاکہ جواب لکھیں گے۔ چل کے ان کے پاس گئے، اسی آدمی کے پاس، وہ جانتا تھا صحیح آپ کیسے آنا ہوا۔ فرمانے لگے سنا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میں لینے آیا۔ علامہ ہلی نے کہا، اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ اس نے تو بات ختم کر دی، میں نے قسم اٹھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ علامہ ہلی نے کہا صحیح، قسم میں شرط ہوتی ہے، شرط بتا دو وہ کیا لگائی ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں، شرط، قسم میں شرط ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے شرط لگائی ہے 1 رات کے لیے دوں گا۔ علامہ ہلی نے کہا دینا پھر 1 رات، 1 رات کے لیے۔ وہ اتنی بڑی کتاب لے کے علامہ گھر لے آئے، نماز مغربین کے بعد اسے لکھنا شروع کیا۔ اب لکھتے لکھتے رات ہونے لگ گئی، رات شروع ہو گئی۔
اب ایک آدمی بحیثیت انسان، آپ بھی تو ہے نا، آخر کتنا تھک بھی جاتا ہے، یہاں تھکان نہیں تھکایا گیا ہے، تھکان ڈال دی گئی۔ اب تھکان کی وجہ سے کچھ لکھنے میں کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گئے، خیال کیا اگر یہ کتاب ساری لفظوں میں ادھر ادھر میں نے لکھی تو جواب پھر کیسے لکھوں گا؟ صحیح لفظ ہوں گے تو میں جواب دوں گا۔ پریشان ہوا علامہ ہلی، بس پریشان ہوا، کیا کروں؟ نیند بھی ضروری آ گئی ہے اور غلط لکھنا بھی شروع ہو گیا اور رات بھی ایک ہے، بس یہ کر کے آنکھ لگی، خواب میں 12ویں نے آ کے فرمایا تو سو جا میں لکھ دوں۔ خوش ہو جا میرا، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، اتنا ہی باسی کیا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جہاں امام فرمائے سو جاؤ ہے، کہتے ہیں ایسی نیند کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ آقا جی صبح اٹھ کے نا کیا دیکھا؟ کتاب سرانے پڑی ہے بند، پوری کتاب، نیچے لکھا ہوا ہے تمت بالخیر، ساری لکھ دی، ساری لکھی گئی ہے۔ دیکھیں اب علامہ ہلی کے دل میں اور عرفان بڑھانے کے لیے دل میں ڈال دیا امام نے کہ یہ اس کہتا ہے یہ دیکھوں میں یہ امام نے خود لکھی ہے یا لکھوائی ہے؟ غور نہیں فرمایا، جسے چاہے جیسے چاہے، خود لکھی ہے یا لکھوائی ہے۔ اگر کسی سے لکھوائی ہے تو پھر دیکھوں وہ آدمی کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے بھی امام کا منظور نظر ہے تاکہ میں اسے رابطہ کروں۔ اگر خود لکھی ہے تو کوئی سائن ہمیں ملنے چاہیے۔ اب اس نے دوبارہ کتاب کھول، جہاں تمت بالخیر کی رے مکمل ہو رہی تھی، ساتھ ہی اوپر لکھا ہوا تھا امام کے دستخط موجود ہیں۔ خوش ہو گئے خدا گواہ ہے، اے سجدے میں کہتا مولا آپ کا کرم ہو گیا۔ بس اللہ نے لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا۔ مجھے میں وقت کے اندر جناب 1 منٹ میں اوپر نہیں جاؤں گا۔ لقد من اللہ علی المومنین، اے میرے اللہ سے دیکھ لو میرے بھائی، پورے قرآن میں من اللہ ایک دفعہ ہے، غور نہیں فرمایا۔ 6666 آیات جیسے کہتے ان میں منا کی لفظ ایک۔ اللہ نے احسان کیا، پھر مانو وہ کون ہے جن پہ احسان ہوا؟ ایک مرتبہ بھی اللہ نے احسان کیا، کن پر؟ قرآن کہتا ہے علی المومنین، وقت تھوڑا ہے، مومنین پہ احسان کیا۔ معلوم ہوا اس وقت کوئی مومنین تھے جن پہ احسان کیا۔ یہ مومنین ہیں، آمنو والے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مان لو آمنو والے اور ہیں، مومنین اور۔ جب اور ہے تو پھر آمنو والے کون ہوتے ہیں؟ آمنو صیغہ فعل ہے، فعل سے آمنو مانے وہ ایمان لے آئے، صیغہ فعل خبر کے لیے ہوتا ہے، گل لغت علی گل وچلی، آمنو خبر کے لیے ہوتا ہے، لیکن مومنین صیغہ صفت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جنہیں اللہ نے مومن کہا، مومنین کہا، جب تک رہیں گے مومن ہی رہیں گے۔ نص قرآن گارنٹی ہو، ان کو اللہ نے مومن کہا، اب یہ مومن رہیں گے۔ اب انہی مومنین میں اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا، کچھ مومنین پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ یہی احسان جو کیا ہے، احسان کیا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے انہی مومنین میں، ترجمہ ٹھیک کریں بابا، انہی مومنین میں ایک رسول بھیجا، انہی مومنین میں سے ایک بنا کر۔ جیسے جس طرح کا رسول مومن ہے اسی طرح کے وہ مومنین مومن ہیں۔ انہی مومنین میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، ایک رسول انہی مومنین میں سے۔
ٹھیک ہے، جیسے وہ مومنین ہیں ابھی جھوٹتے ہیں، اسی طرح کا رسول بھی مومن بھیج کر اللہ نے کیا کیا؟ احسان. ہن سیانے ہو میرے پتر، بہت یہ کسی نے نہیں جو لکھا تفسیر مجمع بیان تک کسی نے نہیں لکھا. دیکھیں اللہ نے لفظ احسان کہہ کر ایک بہت بڑا راز کھولا. راز یہ کھولا ہے احسان کا بدلہ ہی احسان ہوتا ہے. غور نہیں کرنا ہے، احسان کا بدلہ احسان. اے اللہ تو نے جو ان مومنین پہ احسان کیا، اب ان مومنین پہ واجب ہے کہ تیرے احسان کے بدلے میں اے اللہ تجھ پر وہ احسان کرے جو احسان تیرے احسان کے برابر ہو. تیرے احسان ہے غریب. اللہ نے عادل ہو کے احسان کیا، یہ بھی احسان کرے اللہ پر، وہ احسان بدلے میں اللہ کے احسان کے برابر ہو تب احسان ہے. تو کہوں ان مومنین میں جس نے سب سے پہلے اس احسان کے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. کون ہے؟ وہ احسان کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. وہ کون سا احسان ہے؟ میں نے فرمایا وہ کون سا احسان ہے؟ اب میں دلیل دینے لگا. اب اس اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت ہوگا 40 سال کے بعد کریں گے. معلوم اللہ رسول کے دینے زندگی بھی گنتا ہے. تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. اب اعلان نبوت بعد میں کرنا، میرے الفاظ سے دیکھ لو، شادی پہلے کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا. بے خبر دنیا ہے من خوش ہوتی. نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھے. اے اللہ، شریعت کا مالک رسول، پورے دین کا مالک رسول خود اپنا نکاح کیوں نہیں پڑھتا؟ تو نہیں آتا رسول کو بھی ماشاء اللہ ایسے ہے، آپ کو تو نہیں آتا تبھی مولانا کو بلاتے. رسول اپنا نکاح خود پڑھے نا. اے اللہ کیوں کہتا ہے ابو طالب نکاح پڑھے؟ فرمایا میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خطبہ نکاح کی سنت رسول کی نہیں، سنت ہے ابو طالب. خوش ہو خطبہ خوش ہو حیدری. نکاح کی سنت میں سنت کس کی ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. کیوں کیوں جواب دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس لیے سنت رسول کی سنت نہیں، رسول نے تو اپنا نکاح پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھتا تو خود پھر سنت ہوتا. پڑھا ہے نکاح جناب ابو طالب نے. اب نکاح صحیح ہی وہی ہوگا جو سنت ابو طالب پہ پڑھا جائے. ان کا سمجھ آئی ہے. اور جناب ابو طالب نے پڑھنے میں خطبہ نکاح کون سا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم خوشنی بھی ہوگی ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. بابا ابھی قرآن اترا نہیں ہے. جو قرآن کے اترنے سے پہلے الحمد پڑھے. تھوڑا جیسے ٹائم مل گیا میں ادھر 1 منٹ چلی جاؤں بالکل 1 منٹ. اب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا یا نہیں؟ کس سے پوچھ کے؟ رسول سے. رسول اللہ نے کہا اے آج ابو طالب یہ میرا حکم ہے، ابھی شریعت بعد میں جاری ہوگی. شریعت کا اجرا ابو طالب سے کروا دیا.
کس نے نکاح پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. کس سے اجازت لے کے پڑھانا؟ نہ خطبے تسی دینی ہو اجازت. جب مولانا آتے آپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں قبول پڑھا میں تمہیں کہا دے قبول تو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اب میں جو کہوں اب رسول کا قبول اے جناب ابو طالب نہیں پڑھنا. اب جس کا قبول کا معیار رسول جیسا ہو سے ابو طالب پھر ماننے کا معیار ابو طالب کا کیا ہوا؟ تو پھر ابو طالب کتنے بڑے مومن ہیں جس کا قبول رسول کے قبول کے برابر ہے. اسی قبول کو تو ایمان کہتے ہیں. رسول نے خود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا قصد انشاء. لمبا نہ ہو جائے لمبا نہ ہو سے میں گھڑی آگے رکھی لوں. نا 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 اللہ ہے اسی. کس میں آیا رسول؟ مومنین میں. مومنین میں یہ سارے بچے ان سے ہوں انہا اصول اسی دور پڑھ چکے پڑھ گئے بوڑھے ہو گئے. مومنین میں ایک شخص جناب علی کے پاس آیا آ کے کہتا ہے مولا اس آیت میں مومن سے مراد کیا ہے؟ کون ہے مومن؟ آپ سارے مومنین بیٹھے میں نے سوال نہیں کیا ایک قرآن کی آیت کے حوالے سے. اس نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جا. کتنے تسی بڑے لوگ ہو صحیح کتنے دیوار سے کہا سونے کی ہو جا پورا گھر سونے کا بنا لے. آپ کے پاس تو وہ نسخہ ہے. دیوار سے کہے سونے کی ہو جا ہو گئی ہو گئی. اب یہ جو ہو گئی میں ہمیں اذن فہوہ ملا. دیکھیں اذن فہوہ ہوتا ہے. اسی حکم میں بھی ایک اور بھی حکم ہے جس حکم کو ہم ذرا وضاحت سے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اذن فہوہ. جب اس نے پوچھا مولا علی سے مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہے اگر وہ اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا اس ہو جا تک اس کہنے والے سوالی کا کی نگاہ جناب علی کے چہرے پہ تھی. جب علی نے فرمایا وہ ہو جائے اب اس نے دیوار دیکھی تو وہ ہو گئی. جب وہ ہو گئی نا سونے کی ہو گئی صحیح سمجھائے ہو گئی تو اس نے تعجب سے کہا مولا مولا. اچھا ہوا اسے سوال کر دیا مولا آپ نے دیوار کو کہا بھی نہیں کہ سونے کی ہو جاؤ. گل نہیں سمجھ آئی؟ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے امام کی نہیں. مولا ہو گئی ہے آپ نے مومن کی تعریف میں یہی فرمایا وہ دیوار سونے کی ہو جائے. مولا آپ نے حکم نہیں دیا وہ تو مثال دی نا. مثال میں دیوار سونے کی ہو گئی. ان کے مثال دینے میں دیوار سونے کی ہو گئی. علی نے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. خوش ہو دیوار کس کی ہو گئی تھے؟ سونے کی دیوار ہو گئی. ہو گئی نا دیوار سونے کی دیوار ہوئی بس اگلی کا سونے جب سونے کی دیوار ہوئی آگے گل چونکہ وقت ہوگا. اب جناب من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. رسول بھیجا فیہم ان میں منہم ان میں سے. یہ عربی لغت ہے. اب میں سارا قرآن لغتیں لکھے. یہ منہم اور فیہم اصل میں ہے کیا؟ فی فیزیریے فی شاہ جی فی آتی ہے ظرفیت کے لیے. من آتی ہے جزئیت کے لیے. رسول انہی میں سے بھی ہے ان میں بھی ہے. اس لیے جناب علی فرماتے ہیں نحن امت امیت اور ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ آگے ہے
پہلے پارے میں فرمایا نحن امتن امیتن، وہ امت مسلمہ ہم ہیں، باس اللہ فیہم رسولا فینا و منا، ہم میں بھیجا اور ہم میں سے بھیجا۔ شاہ جی بہت بڑی بات ہے، لغات کی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا مشکل لگی ہے۔ فی آتی ہے ظرفیت کے لیے، مثال دی جاتی ہے، مثال ناقص ہوتی ہے، خیال کریں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ فی مانے ظرفیت کے لیے، من جزئیت کے لیے۔ اے میرے آل پاس دیکھ لو، یہ ایک منٹ ذرا مشکل جی۔ گلاس میں پانی ہے، گلاس ظرف، پانی مظروف، رسول انہی مومنین میں ہے، رسول مظروف، مومنین ظرف، گلاس ظرف، پانی مظروف، گلاس ظرف، اور خیال کرا میں جملہ کہنے لگا، گلاس ظرف پانی مظروف۔ اے پانی تو بتا، تو مظروف ہے، گلاس تو بھی بتا، تو ظرف ہے۔ ظرف نے کہا جب تک پانی مجھ میں ہے مجھ پہ واجب ہے اس پانی کی حفاظت کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا جن مومنین میں رسول آیا ہے ان پہ واجب ہے رسالت کی حفاظت۔ خوش ہو گئے نا، خوش ہو گئے نا، علی الولی حیدری، اے خوش ہو گئے۔ رسول من انفسہم، انہی میں سے رسول، ایک گھڑی سامنے میرے، انہی میں سے یتلو علیہم آیات ہی۔ اب رسول کو حکم ہو گیا، یہ گل ذرا غور نہ سن لو، کسی مفسر نے نہیں جو لکھا، نہ سنی نہ شیعہ، جتنے آپ کی تفسیر ہے ہی نہیں، ادھے ہے ہی نہیں، تسی پریشان ہو گئے کدی کھولا ہی نہیں، کھولو تو پھر پتہ لگے۔ اے دیکھیں جناب، یتلو علیہم آیات ہی، اے رسول کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، رسول قرآن اتر رہا ہے، جو جو بھی آیت اترتی جائے ہر آیت انہی مومنین پہ تلاوت کرنی ہے۔ غور نہیں فرمایا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، قرات نہیں۔ تلاوت اور ہے، قرات اور ہے۔ اچھا کیا فرق ہے بلا رسو؟ میں رسینا سی بعد رسینا، توجہ ہو رہا۔ تلاوت اور قرات میں فرق یہ ہے، میں ایک دل کی بھڑاس بھی نکالوں گا۔ قرات وہ ہوتی ہے کہ پچھلے لفظوں کو بے عین ہی دہرانا، اسی کو کہتے ہیں قرات۔ جو ان لفظوں کو دہرائے اسے قاری کہتے ہیں، قاری، ٹھیک ہے، قاری۔ کیا قراتیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ قاری۔ لیکن قرات کے معنی پچھلے لفظوں کو دہرانا، تلاوت کے معنی ہے صحیح طریقے سے اسے پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، سمجھنا، جاننا، ماننا۔ یہ کس کی؟ تلاوت کی۔ تلاوت میں اتنے معنی ہیں، سوچنا، فکر کرنا، صحیح پڑھنا اور ماننا۔ پھر میں کہوں گا قاریوں کی اتنی محفلوں پہ خرچ نہ کیا کرو، تلاوت والوں پہ کیا کرو۔ سمجھ آئیے میرے؟ تلاوت کیا ہے؟ اے رسول جو بھی آیت آئے ان کے سامنے، مومنین کے سامنے تلاوت کرنی ہے۔ سارے میرے آلے پاس سے دیکھ لو، میں کسی نے نہیں لکھا۔ مجمع البیان جو ہے ہمارا 800 سال پرانی عربی کی ہماری لغت ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے شاہ جی، نہیں ہے، ذرا میں میرے گھر رکھی ہے۔ اے جناب، تلاوت کے معنی ہے
تلاوت کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے اللہ یہ کیوں حکم دیا تو نے؟ جو بھی آیت اترتی جائے ان مومنین کے سامنے جا کے قرآن کی تلاوت کرو، ہر آیت کی تلاوت کرو۔ دلیل دوں؟ اب یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، وہ تبلیغ سے پہلے مومن ہیں۔ تبلیغ سے پہلے مومنین ہیں یا نہیں؟ وہ تبلیغ سے پہلے مومنین ہیں۔ یہ تلاوت برائے تعلیم نہیں، وہ تعلیم تو تب ہوگی جب رسول دے گا، تو وہ تو رسول کے بعثت کے دن پہلے سے مومن تھے، تو پھر معلوم ہوا تلاوت برائے تبلیغ بھی نہیں، برائے تعلیم بھی نہیں۔ پورا سیال کوٹ ملے میرے نا کرو نا، جواب دو نا۔ پھر یہ اے اللہ تلاوت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ ہر آیت انہی مومنین کے سامنے رسول جا کے تلاوت کرو، پھر مان لو تلاوت برائے تبلیغ نہیں، تلاوت برائے تعلیم نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان کے سامنے تلاوت کرو تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں، ہاں یہی قرآن ہے۔ اور ہم سمجھ آئی گی کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تاکہ یہ تصدیق کریں کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ پھر بعد مسئلہ خلافت بھی حل ہو گیا۔ جانشین رسول وہ ہوگا جو قرآن کے اترنے سے پہلے قرآن کی آیات کی تصدیق کرے۔ اس لیے علی نے آتے ہوئے رسول نے کہا علی کو سنا دو۔ علی نے کہا تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، صحیفہ سناؤ یا قرآن سناؤ؟ سمجھ آئی میرا بابا؟ ٹھیک ہو؟ اب ہو گئی تصدیق۔ کون تصدیق کریں گے؟ یہی مومنین۔ وَيُزَكِّيهِمْ بس ختم۔ وَيُزَكِّيهِمْ 7 منٹ رہ گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کا تزکیہ کیا ہے بلا؟ کیا ہے تزکیہ نفس؟ کیا ہے بلا؟ چوپ ہے نا یہ جواب یہ نہیں، میں جان کے کر رہا ہوں، ہم توجہ ہو گئی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، اللہ کہتا ہے میں برابر کی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل برابر کی۔ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کو اللہ کی طرف نسبت دی۔ دوسری کا اطرتی اہل بیتی، اطرت کو اپنی طرف نسبت دی۔ جس کی نسبت خدا کی نسبت کے برابر ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کتاب کی نسبت اللہ کی طرف، اطرت کی نسبت رسول نے اپنی طرف دی نا۔ اب میں ایک لفظ کہہ دوں، مولا اہل بیتی کہہ دیتا، یہ اطرت کو کیوں الگ سے لگایا؟ اطرتی اہل بیتی، اطرت سے اہل بیت عطف بیان ہو رہا ہے۔ اطرتی اہل بیتی، اطرت رسول سے علی سے پوچھا گیا، رسول سے پوچھا گیا مولا اللہ نے اطرتی کی لفظ اضافہ کیوں کیا؟ فرمایا اطرت ایسی ہے لگائی کہ اطرت میں ازواج رسول آتی ہی نہیں ہے۔ موقع گئی ازواج اور ہے، آل محمد اور 5 منٹ پھر میں چھوڑ دیا۔ یہ آخری گل سے جناب علی بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں، بس یہی اب صحیح آگے وقت بچ۔ آخری گل سولو ختم۔ ایک آدمی مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا، خبر نہیں اسے کیا ہوا یا بھیجا گیا، وہ باہر گیا، دروازے سے باہر جا کے بھاگتا ہوا آیا، گر گیا علی علیہ السلام کے سامنے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ کہتا مولا میں باہر گیا تھا، وہاں مجھے سانپ نے ڈرایا۔ تو پھر جملہ کہہ دوں ماحول ٹھیک ہے،
माहौल ठीक है, जुमला कह दूँ? कहा मौला मुझे सांप ने डराया है। उसने डर के यही दलील दी, जो सांपों से डरे वो वारिस कुरान नहीं होता। बेल में घुस रहा था, जनाब अली ने वहीं से कहा सांप तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, सामने आ जा। सांप आया और आकर देखे, किताबें पढ़े सही, आके न अपना मुंह जमीन पे रगड़ने लगा। रगड़ नहीं रहा था, अली को ताजीमी सजदा कर लिया करो वाजिब है बचड़े वाजिब। वो तानू कौन दसे, सजदा ताज़ीम इनके लिए वाजिब है। अब ना मनो तुम्हारी मर्जी है, मौजा करो। सरकार ने फरमाया साहब ने सर बोला क्यों बुलाया है? सरकार ने फरमाया मेरे इस आदमी को क्यों डराया है? कहता मौला ये आपका नहीं है। खुश हो जाओ, मौला ये आपका नहीं है, बस आपका नहीं है। अली मुस्करा के फरमाते हैं क्यों नहीं है? कहता मौला बैठता आपके आगे है, करीब बैठता है, आपको मानता चौथे नंबर पे है। आखिर